أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ سامعین اکرام، یہ جو آیات ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 اور 80 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے، سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے چھا جانے تک نماز کو قائم کر اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دے۔ یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے، یعنی انا قرآن الفجر کانا مشہودا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اور رات کے ایک حصہ میں بھی اس کے ساتھ تہجد پڑھا کر، یہ تیرے لیے نفل کے طور پر ہوگا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے۔ اس آیت کریمہ میں سامعین کرام پانچوں نمازوں کے وقت کا ذکر آ جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اس آیت میں یا ان دونوں آیات میں کہ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ رات کو سو لینے کے بعد تو نماز تہجد بھی پڑھتا رہے، یہ تیرے لیے ایک زائد انعام یعنی ایڈیشنل بلیسنگ ہے، اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ تجھے مقام محمود پر کھڑا کر دے گا۔ مقام محمود کا مطلب کیا ہے؟ مقام محمود سے مراد ہے کہ ایسا مقام جس پر کسی کی تعریف کی جائے، جس کو سراہا جائے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے مقام محمود کا کہ اللہ تعالیٰ تجھے مقام شفاعت پر کھڑا کر دے گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ایک نافلہ غلام کی بشارت بخشی تھی۔ آج میں اپنے خطبہ جمعہ میں اسی نافلہ موعود کی حقیقت کے متعلق کچھ بتاؤں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافلہ موعود کی بشارت سے کیا مراد تھی۔ آپ کو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر ذکی غلام یا غلام مسیح الزماں کے بارے میں 13 دفعہ بشارتیں نازل فرمائی تھیں۔
اس سلسلہ میں سب سے پہلا مبشر الہام 1881 میں نازل ہوا تھا، یعنی یہ وہ وقت ہے جب حضور السلام کی جو دوسری شادی نہیں ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کی دوسری شادی جو ہے وہ 1884 میں ہوئی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ یعنی 1881 میں اللہ تعالیٰ الہاماً فرماتا ہے اپنے برگزیدہ بندے کو کہ انا نبشروک بغلام حسین، یعنی ہم تجھے ایک حسین غلام کے عطا کرنے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بعد ازاں ہوشیارپور میں چلہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے اسی معوذ ذکی غلام مسیح الزماں کو نشان رحمت قرار دیتے ہوئے اس کے متعلق مفصل الہامی پیشگوئی نازل فرمائی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس معوذ ذکی غلام مسیح الزماں کے متعلق فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وسیع اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ لڑکے اور ذکی غلام کی بشارات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی الہامی پیشگوئی میں اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، اور یہاں سے لے کر تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا تک۔ یہ جو ہے تذکرہ میں 109 اور 111 صفحے تک کی پائی جاتی ہے عبارت الہامی، اور اشتہار 20 فروری 1886 جماعت احمدیہ میں ایک معروف اشتہار ہے، وہاں پہ ہم لوگ اس الہامی عبارت کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے ساتھ وجیع اور پاک لڑکے کی بھی بشارت دینے کے علاوہ اسی پیشگوئی میں لڑکے کے متعلق بھی فرما دیا تھا، یعنی ایک بشارت دی تھی لڑکے کے متعلق بھی، اور لڑکے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد بطور خاص 1914 کے بعد قادیانی خلفاء اور علماء جماعت نے پیشگوئی مسلم موعود کو نہ صرف ایک سیدھی سادی اور عام فہم پیشگوئی سمجھا، بلکہ احمدیوں کے آگے بھی اس پیشگوئی کو اسی رنگ میں یعنی سیدھی سادی بنا کر پیش کیا۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی اتنی دقیق اور اتنی ذو معنی تھی کہ اس کو سمجھنا اور سمجھانا دونوں از حد مشکل تھے۔ یہ الہامی پیشگوئی اتنی پیچیدہ اور ذو معنی تھی کہ اولاً ملہم نے بھی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے دونوں وجودوں کے ایک وجود سمجھ لیا تھا۔ وجیع اور پاک لڑکے اور ذکی غلام دونوں وجودوں کو ایک وجود سمجھتے ہوئے ملہم نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا تھا۔ جب ملہم بھی اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں بشارت دیے گئے وجودوں کے سلسلے میں کنفیوز رہا تو پھر یہ خیال کرنا کہ قادیانی نفس پرست خلیفوں اور مولویوں کو اس پیشگوئی کی بہت جلد اور بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی، یہ ایک کلیتاً ایک جھوٹی بات ہے۔ سامعین کرام، اگر میں یہ کہوں کہ الہامی پیشگوئی کے نزول کے ساتھ ہی ملہم اور اس کی جماعت کے لیے ایک شدید ابتلا شروع ہو گیا تھا تو میری یہ بات غلط نہیں ہے، اور پھر میری یہ باتیں محض خیالی نہیں ہیں، بلکہ حضور صاحب نے جس ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا تھا، یہ ذکی غلام تو حضور صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک دلیل ہے، ایک ثبوت ہے میری باتوں کا۔ غلام مسیح الزماں کے متعلق سامعین کرام 13 بشارتیں دیکھنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غلام ان 13 بشارتوں میں حضور صاحب کو مختلف
کیا غلام کی ان 13 بشارتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف 13 لڑکوں کی بشارتیں دی گئی تھیں، یا ان غلام سے متعلقہ بشارتوں کی حقیقت کچھ اور ہے؟ یہ جو 13 بشارتیں ہیں غلام کے متعلق، میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، پڑھ کے بتا دیتا ہوں یہ بشارتیں۔ مثال کے طور پر پہلی بشارت 1881 میں انا نبشروک بغلام حسین، یعنی ہم تجھے ایک حسین غلام کے عطا کرنے کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ دوسری 1886 20 فروری 1886 کی مفصل الہامی پیش گوئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ تیسری جو پیش گوئی 1894 میں ہوئی تھی، انا نبشروک بغلام، یعنی ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ چوتھی 1896 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشروک بغلام حلیم مظہر الحق والأولئک ان اللہ نزل من السماء، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا۔ پانچویں 13 اپریل 1899 کو یہ بشارت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسبر ملیم صاحب لاک غلام ذکین، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام عن قریب عطا کروں گا۔ چھٹی جو الہامی بشارت ہے وہ 26 دسمبر 1905 کو نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بشارت میں انا نبشروک بغلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں، وہ تیرے لیے نافلہ ہے، ہماری طرف سے نافلہ ہے۔ ساتویں مارچ 1906 میں اللہ تعالیٰ یہ بشارت نازل فرماتا ہے، اس میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انا نبشروک بغلام نافلۃ لک، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ اور 8ویں 1906 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشروک بغلام مظہر الحق والأولئک ان اللہ نزل من السماء۔ آگے پھر اسی بشارت کے ساتھ اگلی بشارت دیتا ہے انا نبشروک بغلام نافلۃ لک، یعنی اس 1906 میں 2 بشارتیں دیں۔ ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ آگے 9ویں بشارت 16 ستمبر 1907 کو ہوئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے انا نبشروک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ آگے 10ویں اکتوبر 1907 کو اللہ فرماتا ہے انا نبشروک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اے ساکی عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو۔ آخری یا 11ویں 6-7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سأحب لک غلام ذکین رب حب لی ذریۃ طیبۃ انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ یہ جو بشارتیں ہیں، مطلب کہ جو 8ویں بشارت ہے 8 نمبر پہ، اس میں بھی 2 بشارتیں ہیں، اور جو 11ویں بشارت ہے اس میں بھی ایک ذکی غلام کی اور ساتھ ہی اس کو یحییٰ غلام کی بشارت دی ہے۔ اس طرح یہ ٹوٹل 13 بشارتیں بنتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے، کہ کیا ان 13 بشارتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف 13 لڑکوں کی بشارتیں دی گئی تھیں، یا کہ غلام سے متعلق ان بشارتوں کی حقیقت کچھ اور ہے؟ میں اس ضمن میں بتانا چاہتا ہوں کہ غلام کی بشارتوں میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو 13 لڑکوں کی بشارتیں نہیں دی تھیں، اور اس کی دلیل یہ ہے
کہ چونکہ ہم سب جانتے ہیں اور ہمارا پختہ ایمان ہے کہ ملہم یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام ایک سچے اور صادق انسان تھے، اور غلام سے متعلق آپ السلام پر نازل ہونے والی 13 الہامی بشارتیں بھی قطعی طور پر سچی تھیں۔ لہذا اگر غلام کے بارے میں نازل ہونے والی الہامی یہ بشارتیں جسمانی لڑکوں کے متعلق ہوتی تو پھر یہ 13 جسمانی لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ضرور پیدا ہوتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ 13 لڑکے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ سب کو معلوم ہے کہ 5 لڑکے اور 5 لڑکیاں ملا کر زوجہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کل 10 بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور یا بالفاظ دیگر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غلام مسیح الزماں کی بشارتوں میں کسی جسمانی لڑکے کی بشارت نہیں تھی، بلکہ ان بشارتوں میں محمدی مریم کو کسی روحانی فرزند کی بشارت دی گئی تھی۔ اور جیسا کہ میں نے اکثر کہا بھی ہے اور لکھا بھی ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی کے بعد یہ ساری بشارتیں ملہم کے ذکی غلام کو لڑکا سمجھنے کی اتحادی غلطی کو رفع کرنے کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ اور یہ جو اتحادی غلطی ہے، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بارہا بتا چکا ہوں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی، مگر جب بھی اس نے کوئی خواہش کی، شیطان نے اس کی خواہش کے راستے میں مشکلات ڈال دی، پھر اللہ کو جو شیطان ڈالتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے، اور جو اس کے اپنے نشان ہوتے ہیں ان کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورۃ الحج میں اور نبیوں کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی تمنا اور خواہش کے نتیجے میں میرے کسی برگزیدہ نبی اور رسول سے کوئی اتحادی غلطی الہام کے سلسلے میں پیدا ہو جاتی ہے تو میں اس اتحادی غلطی کو دور کر دیا کرتا ہوں، نکال دیا کرتا ہوں، اس غلطی کو اٹھا لیا کرتا ہوں، اور اپنے جو نشان ہیں محکم ان کو پختہ کر دیا کرتا ہوں، تاکہ آئندہ زمانے میں میرے برگزیدہ بندے اور نبی کی امت یا اس کی جماعت اس پر یہ الزام نہ لگائے کہ جی ہمارے بانی جماعت نے یا بانی امت نے یہ کہہ دیا تھا، لہذا ہم نے اس پہ یوں اس طرح سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ان باتوں کو، ان غلطیوں کو، اپنے بندوں کی اجتہادی غلطیوں کو اپنی کلام میں سے جو ان کے ذریعے سے داخل ہو جاتی ہیں ان کو نکال دیا کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور بندوبست کرتا ہے کہ میرے بندے کی پوزیشن کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے، تاکہ امتوں کو یا جماعتوں کو یہ بہانہ نہ ملے قیامت کے دن کہ جی ہمارے نبی نے یہ کہہ دیا تھا، بانی جماعت نے یہ کہہ دیا تھا کوئی لڑکا ہے تو ہم نے اس کو لڑکا مان لیا ہے، ایک لڑکے نے دعویٰ کر دیا ہم نے مان لیا۔ ان باتوں کو قیامت کے دن اپنے انبیاء کی پوزیشن کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو اتحادی غلطیاں داخل ہو جاتی ہیں الہامی کلام میں، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیا کرتا ہے، ان کو صاف کر دیتا ہے، رفع کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ بھی یاد رکھیں کہ غلام مسیح الزماں کی 13 بشارتوں میں الگ الگ 3 روحانی لڑکوں کی بشارتیں نہیں دی گئی تھیں۔ یہ 3 روحانی لڑکے بھی نہیں تھے، بلکہ یہ سب الہامی بشارتیں ایک ہی ذکی غلام جس کی بشارت 20 فروری 1886 کی مفصل الہامی پیش گوئی میں موجود ہے اس کے متعلق تھیں۔ یہ ایک ہی وجود ہے جس کو 20 فروری 1886 کی مفصل الہامی پیش گوئی میں نشان رحمت قرار دیا تھا۔ بعد ازاں اس کی مختلف اوقات میں مختلف صفات کے ساتھ الہامی بشارتیں ملہم اور اس کی جماعت کو یہ سمجھانے کے لیے دی گئی تھیں کہ ابھی تک یہ غلام مسیح الزماں پیدا نہیں ہوا، بس اتنی بات تھی۔ حتیٰ کہ 14 جون 1899 کے دن ملہم کے گھر میں آخری لڑکا پیدا ہوا،
یعنی صاحبزادہ مرزا مبارک احمد. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملہم کے ہاں نرینہ اولاد کا سلسلہ ختم کر دیا. لیکن سامعین کرام، غلام مسیح الزماں کی الہامی بشارتوں کا سلسلہ آپ علیہ السلام کی وفات کے قریب یعنی 6-7 نومبر 1907 تک جاری رکھا. اللہ نے رکھا. نرینہ اولاد کے انقطاع یعنی 14 جون 1899 کے بعد بھی ملہم پر غلام مسیح الزماں کے متعلق 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں. وہ احمدی خلفاء، علماء اور ارباب و اختیار جو غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود کو حضور اسلام کا کوئی لڑکا بنانے پر بضد ہیں، میں ان سب سے بڑے ادب کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ لڑکا ذکی غلام، اگر یہ ذکی غلام اور اگر یہ مسلم موعود حضور اسلام کا کوئی لڑکا تھا، تو پھر 1899 یعنی 14 جون 1899 کے بعد نازل ہونے والی 8 الہامی بشارتوں کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر میں کوئی لڑکا کیوں پیدا نہ ہوگا؟ 1-2 بشارتیں نہیں تھیں، 8 الہامی بشارتیں نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد ہوئی تھیں. نرینہ اولاد کے انتقاء کے بعد ان الہامی بشارتوں کے نزول کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے اور اس کی جماعت کو یہ سمجھا دے کہ یہ ذکی غلام، یہ مسلم موعود آپ کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے، لیکن لڑکے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا جو یہ وعدہ تھا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت النسل ہوگا، اس وعدے کی وجہ سے ملہم کو ذکی غلام کے متعلق اپنا لڑکا ہونے کی پختہ امید لگی رہی. وہ ساری زندگی اس جو الہامی وعدہ تھا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت النسل ہوگا، اس کی وجہ سے ساری زندگی اپنی اس ذکی غلام کو اپنا لڑکا سمجھتے رہے اور اپنے گھر میں پیدا ہونے کے لیے پر امید رہے. جبکہ یہ ثابت ہوتا ہے الہامی کلام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، وفات کے بعد بھی یہ لڑکا ذکی غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. یعنی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد یعنی 14 جون 1899 کے بعد 8 الہامی بشارتیں اس ذکی غلام کے متعلق ہوئی ہیں، کوئی لڑکا کچھ پیدا ہی نہیں ہوا. غلام کی ان 13 بشارتوں میں 1894 میں، یاد رکھیں سامعین کرام، ایک دفعہ سادہ یعنی سمپلی طور پر بغیر کسی صفت کا ذکر کیے غلام کے لفظ میں اللہ نے اس کی بشارت دی تھی غلام کی، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام، صرف یعنی ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں. اس میں کوئی صفت اللہ نے بیان نہیں فرمائی، صرف سادہ غلام کی بشارت دے دی. اور تذکرہ صفحہ 214. 1881 میں سامعین کرام ایک دفعہ حسین صفت کے ساتھ اس غلام کی بشارت دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حسین، یعنی ہم تجھے ایک حسین غلام کے عطا کرنے کی بشارت دیتے ہیں. تذکرہ صفحہ 29. پھر 20 فروری 1886 اور 13 اپریل 1899 اور 7 نومبر 1907 کو 3 دفعہ غلام کی بشارت ذکی صفت کے ساتھ دی گئی. ایک دفعہ ذکی کی بشارت نہیں ہوئی، 3 دفعہ ہوئی تھی. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے 20 فروری 1886 کو اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، جس کے آگے ملہم لڑکا بریکٹ میں لکھتا ہے. دوسرا 13 اپریل 1899 کو اللہ فرماتا ہے اسبر ملین ساحب لا کا غلام ذکین، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام عن قریب عطا کروں گا. پھر تیسری دفعہ 7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساحب لا کا غلام ذکین، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں. یعنی 1899 کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی لڑکا ہی نہیں پیدا ہوا، جبکہ بشارت 7 نومبر 1907 کو بھی اللہ اس ذکی غلام کی دے رہا ہے صاحب اللہ کا غلام ذکین، میں تجھے ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں. 20 فروری 1886، 1896، 16 ستمبر اور اکتوبر 1907 کو 4 دفعہ اس غلام کی اس کی صفت حلیم کے ساتھ بشارت دی گئی تھی. جیسا کہ 20 فروری 1886 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم. دوسری دفعہ
1896 में अल्लाह फरमाता है इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन हलीमिन मज़रल हक़्क़ि वल उलाइका अन्नल्लाह नज़ला मिनस समाए। हम तुझे एक हलीम ग़ुलाम की बिशारत देते हैं जो हक़ और बुलंदी का मज़हर होगा, गोया खुदा आसमान से उतरा। तज़किरा सफ़ा 238। तीसरी दफ़ा 16 सितंबर 1907 को अल्लाह फरमाता है जिस दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा बेटा साहिबजादा मुबारक अहमद फौत हुए थे, इसी वफ़ात के बाद यानी बेटे की वफ़ात के बाद अल्लाह फरमाता है इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन हलीम, यानी हम तुझे एक हलीम ग़ुलाम की बिशारत देते हैं। तज़किरा सफ़ा 619। और चौथी दफ़ा अक्टूबर 1907 को अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन हलीमिन यंज़िलुल मंज़िल मुबारक। ये तज़किरा सफ़ा 622। इसमें कतई तौर पर अल्लाह ने फरमा दिया कि ये जो ज़की ग़ुलाम है, ये हलीम ग़ुलाम तो मुबारक अहमद का मसील होगा, यानी इसके बाद पैदा होगा। मुबारक अहमद के बाद, इसके बाद भी यार लोगों को समझना चाहिए था भी हम क्या कर रहे हैं। खलीफों को चाहिए था, उलमा को चाहिए था कि ये इल्हामी बिशारतें हमें क्या ख़बर दे रही हैं। ये इल्हामी कलाम जो है, सच्चा कलाम जो हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहि पर नाज़िल होता है, ये तो ये इस बात की खबर दे रहा है कि उस ज़की ग़ुलाम को बतौर मसील मुबारक अहमद मैं मुबारक अहमद के बाद पैदा करूँगा। और अजीब बात है कि एक बेटा जो 1899 को पैदा हुआ, यानी 12 जनवरी 1899 को पैदा हुआ, वो दावा करके बैठा हुआ है, और लोग उसके दावा से पहले भी उसके दावा से पहले ही उसको मुस्लिम मौत का खिताब देते फिर रहे हैं। इसमें फरमाया था अल्लाह ताला ने कि ये जो अक्टूबर 1907 को अल्लाह ने फरमाया था कि हम तुझे एक हलीम ग़ुलाम की बिशारत देते हैं जो मुबारक अहमद की शबी होगा, यानी उसके बामंज़िला होगा आपके लिए। 20 फरवरी सामीन किराम 20 फरवरी 1886, 1896 और 1906 में इस ग़ुलाम की सिफ़ात मज़हरुल हक़्क़ि वल उलाइका अन्नल्लाह नज़ला मिनस समाए में उसकी बशारतें दी गई थी। ये भी एक सिफ़त है उसकी, मज़हरुल हक़्क़ि वल उलाइका अन्नल्लाह नज़ला मिनस समाए। उसके मुतल्लिक़ अल्लाह ने फरमाया है कि उसका नज़ूल मेरा नाज़िल होना होगा इस दुनिया में। जैसे कि अल्लाह फरमाता है 20 फरवरी 1886 को मज़हरुल अव्वल वल आखिरी मज़हरुल हक़्क़ि वल उलाइका अन्नल्लाह नज़ला मिनस समाए। ऐसे ही 1896 में अल्लाह फरमाता है कि इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन हलीमिन मज़हरुल हक़्क़ि वल उलाइका अन्नल्लाह नज़ला मिनस समाए। हम तुझे एक हलीम ग़ुलाम की बिशारत देते हैं जो हक़ और बुलंदी का मज़हर होगा, गोया खुदा आसमान से उतरेगा। तज़किरा सफ़ा 238। इसी तरह 1906 में अल्लाह फरमाता है इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन मज़हरुल हक़्क़ि वल उलाइका अन्नल्लाह नज़ला मिनस समाए। हम एक ग़ुलाम की तुझे बिशारत देते हैं जो हक़ और आला का मज़हर होगा, गोया आसमान से खुदा उतरेगा। तज़किरा सफ़ा 554। 7 नवंबर 1907 को सामीन किराम इल्हामी बिशारत में अल्लाह ताला ने इस ग़ुलाम को यहया के अल्फाज में इसकी बिशारत दी थी अपने मुल्हम को। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना 7 नवंबर को इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। तज़किरा सफ़ा 626। मैं तुझे एक ग़ुलाम की बिशारत देता हूँ जिसका नाम यहया है। आगे 1905 सामीन किराम 1905, 1906 और जुलाई 1906 के दरमियान 3 दफ़ा अल्लाह ताला ने हजूर साहब पर ग़ुलाम की बशारतें बतौर नाफिला नाज़िल फरमाई थीं। ये जो बात है, अब मैं इससे खुतबा जो में ये असल मौजू है जो मैं इसके मुतालिक कुछ बताना चाहता हूँ कि यानी 1905, 1906 और जुलाई 1906 के दरमियान, यानी 11 जुलाई और 29 जुलाई के दरमियान की बात है। ये 3 दफ़ा अल्लाह ताला ने हजूर साहब पर ग़ुलाम की जो बशारतें नाज़िल फ़रमाईं, इसमें अल्लाह ताला ने इस ग़ुलाम को नाफिला के तौर पर करार दिया था, नाफिला कहा था उसको। मिसाल के तौर पर 26 दिसंबर 1905 में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन नाफ़िलतन लक नाफ़िलतम मिन इंदी। हम तुझे एक ग़ुलाम की बिशारत देते हैं, वो तेरे लिए नाफिला है, हमारी तरफ से नाफिला है। तज़किरा सफ़ा 500। अल्लाह ताला आगे फरमाता है, ये दूसरी बिशारत जो है मार्च 1906 को अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई मुल्हम पर।
انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ تذکرہ صفحہ 519۔ تیسری بشارت جو تھی اس سلسلے میں جولائی 1906 کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ تذکرہ صفحہ 554۔ مارچ 1906 کو جب غلام کی بطور نافلہ بشارت ہوئی تھی، سامعین کرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اب کہ حضور صاحب نے اس بشارت کے متعلق فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ حضور صاحب فرماتے ہیں ممکن ہے اس کی یہ تعبیر ہو، تعبیر فرما رہے ہیں حضور صاحب اس الہامی بشارت کی جو نافلہ کے الفاظ میں ہوئی تھی۔ حضور صاحب فرما رہے ہیں ممکن ہے کہ اس کی یہ تعبیر ہو کہ محمود کے ہاں لڑکا ہو، کیونکہ نافلہ پوتے کو بھی کہتے ہیں، یا بشارت کسی اور وقت تک موقوف ہو۔ یہ تذکرہ صفحہ 519 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ تو دیکھیں کہ حضور صاحب نے یہ ایک اتحاد فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ نافلہ سے مراد کوئی پوتا ہو، اللہ تعالیٰ نے ایز اے پوتا گرینڈ سن کے طور پر یہ بشارت مجھے بخشی ہو، اور پھر یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے میرے بیٹے محمود کے گھر میں کوئی لڑکا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نافلہ موت بنا دے۔ یعنی انہوں نے ایک اتحادی رنگ میں یہ فرمایا کہ اٹ از پاسبل، ہو سکتا ہے، لیکن پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا یا بشارت کسی اور وقت تک موقوف ہو، اور یہ بھی رکھا کہ ہو سکتا ہے میرا لڑکا ہی ہو، میرے گھر میں ہی پیدا ہو جائے۔ یعنی ان الفاظ میں حضور صاحب نے دونوں باتیں اتحاد کے طور پر بتائیں۔ میں بعد میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ یہ دونوں باتیں اتحادی باتیں تھیں، اتحادی غلطیاں تھیں۔ یہ باتیں ان کا اتحاد تھا۔ ایک نبی اگر اتحاد کرتا ہے اپنی کسی الہام کے سلسلے میں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہوا کرتی، کیونکہ نبیوں کے ہاں اگر دیکھیں ہسٹری کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں سے اپنے کلام میں، اپنے الہامی کلام میں بعض اوقات وہ قیاس کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی تعبیر غلط بھی ہو جایا کرتی، تو اس میں کوئی نبوت کی شان پر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، الہامات جو ان پر نازل ہوتے ہیں، جو وہ لوگوں کو سناتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام الہامی ہم پر نازل ہوا، وہ بالکل قطعی سچا ہوتا ہے۔ اس کی جو اتحاد ہوتا ہے کلام کے سلسلے میں، بعض اوقات اس سلسلے میں بعض کو نبی سے بھی غلطی اتحادی ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی ایسی کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ لیکن سامعین کرام، بعد ازاں جب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ہاں ایک لڑکا بنام مرزا نصیر احمد پیدا ہوا، تو حضور صاحب نے نافلہ موت کی بشارت کو جس طرح ذکی غلام کی بشارت کو اپنے دونوں لڑکوں پر چسپاں کیا تھا۔ کون سے دونوں لڑکے؟ بشیر احمد اول اور صاحبزادہ مبارک احمد، دونوں پر حضور صاحب نے مولود مسعود کیا ان کو خطاب دے کر یا ان کے بارے میں یہ لکھ کر اپنا اتحاد فرمایا تھا کہ یہ پیشگوئی جو مسئلہ موت ہے، یا پسے موت جو پیشگوئی، اس کے یہ مستاق ہو گئی، جبکہ وہ جو ذکی غلام ہے وہ جسمانی پسے موت تو ہے ہی نہیں، تھا ہی نہیں، بلکہ وہ روحانی پسے موت تھا۔ لہذا وہ روحانی پسے موت جو تھا، یا مسلم موت تھا، یا ذکی غلام مسیح الزما تھا، وہ حضور صاحب کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ یہ جو الفاظ تھے، ان الفاظ کی بنا پر جو ملہم تھا اس کو یہ امید لگی رہی ساری زندگی کہ شاید یہ لڑکا جو ہے ذکی غلام بھی میرا لڑکا ہی ہے، اور میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ لیکن ان کا ایک خیال تھا، ایک اتحاد تھا، جو کہ بعد ازاں ان کی زندگی میں درست ثابت نہیں ہوا۔ تو جس طرح حضور صاحب نے ذکی غلام کی پیشگوئی کو اپنے دو لڑکوں یعنی بشیر احمد اول پر اور مبارک احمد پر لگایا تھا اجتہاد کے طور پر، لیکن وہ دونوں لڑکے فوت ہو گئے، اور جن بچوں پر حضور صاحب نے اس پیشگوئی کو یعنی پرامز سن کی، ماؤد لڑکے کی یا ماؤد مسلح کی پیشگوئی کو جن پر نہیں لگایا حضور صاحب نے، ان کے نام صرف بطور تفاور رکھے، وہ لڑکے زندہ رہے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد، اور انہوں نے اپنی نارمل طویل زندگیاں پائیں۔ لیکن ان کے نام حضور صاحب نے بطور تفاول رکھے تھے، ان کو مسلم موت یا
मऊद लड़का करार नहीं दिया था इन तीनों में से किसी को भी। इसी तरह सामीन किराम, जब हजूर साहब में नाफला जो मऊद था, ये नाफला मऊद जो था, ये जो सिफ्त है नाफला की, इसको अपना पोता समझते हुए जब इस तीनों जो इल्हामी बशारतें हैं नाफला के सिलसिले में, जब हजूर साहब ने अपने पहले पोते पर चश्मा किया। पहला पोता कौन था? वो जो हजूर साहब के घर में, हजूर साहब के जो पहला लड़का था यानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद, उसके घर में वो पैदा हुआ था। उसका नाम था मिर्ज़ा नसीर अहमद। जब हजूर साहब ने उस पर ये चश्मा किया, जैसा कि हकीकतुल वही रूहानी खज़ैन जिल्द 22 के सफ़ा 228 और 229 पर हजूर साहब लिखते हैं, इसको चश्मा करते हुए मैं पढ़ कर सुना देता हूँ आप लोगों को। हजूर साहब फरमाते हैं, 42वां निशान ये है कि खुदा ने नाफला के तौर पर 5वें लड़के का वादा किया था, जैसा कि किताब मुबाहुर रहमान के सफ़ा 139 में इस तरह ये पेशगोई है, वबशरनी बेखामसिन फ़ी हैन मिनल अहयान, यानी 5वां लड़का जो 4 के अलावा बतौर नाफला पैदा होने वाला था, उसकी खुदा ने मुझे बशारत दी कि वो किसी वक्त ज़रूर पैदा होगा। और उसके बारे में एक और इल्हाम भी हुआ कि जो अखबार अल हकम और अल बदर में मुद्दत हुई कि शाया हो चुका है, और वो ये है कि इन्ना नुबशरो का बेगुलामिन नाफिला तनलक नाफिला तुम मिन हिंदी, यानी हम एक और लड़के की तुझे बशारत देते हैं कि वो नाफला होगा, यानी लड़के का लड़का। ये नाफला हमारी तरफ से है। आगे हजूर साहब फरमाते हैं, सामीन किराम, ये अल्फाज जो अब मैं पढ़ूँगा ये गौर तलब हैं और इनको ज़हन में रखना। आगे हजूर साहब इस इख्तबास में हजूर साहब फरमाते हैं, ये हकीकतुल वही सफ़ा 228 और 229 है। हजूर साहब आगे फरमाते हैं, चुनांचा करीबन 3 माह का अरसा गुज़रा है कि मेरे लड़के महमूद अहमद के घर में लड़का पैदा हुआ जिसका नाम नसीर अहमद रखा गया। सो ये पेशगोई 4.5 बरस के बाद पूरी हुई। देखिए, वो जो नाफला था, ये जो बशारतें थी 3 हजूर साहब पर, जिसका मैं अब तफसील पढ़ के सुना चुका हूँ 3 दफ़ा, ये ग़ुलाम की बिशारत उसको नाफला के तौर पर अल्लाह ताला ने मुल्हम पर नाज़िल फरमाई थी। तो ये जो पेशगोई है नाफला के सिलसिले में, हजूर साहब ने अपने पहले पोते यानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के पहले लड़के यानी मिर्ज़ा नसीर अहमद पर चश्मा की कि और फरमा दिया कि ये पेशगोई जो है नाफला के सिलसिले में 4.5 साल के बाद पूरी हुई। अच्छा, सवाल ये क्या आगे पैदा होता है कि ये लड़का जो है क्या जिंदा रहा फिर बाद में? ये ढूंढो, आपको मिर्ज़ा नसीर अहमद हजूर साहब की औलाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बचपन में ही जब हजूर साहब ने ये जो नाफला मौत की पेशगी उन पर चश्मा की उस बच्चे पर, तो वो उसके बाद चंद महीनों के बाद वो बच्चा फौत हो गया। इसमें यह बशारत थी, ये अल्लाह ताला समझा रहा था अपने मुल्हम को कि ये जो नाफला की जो बशारत मैं दे रहा हूँ, ये इस नाफला से मुराद आपका कोई पोता नहीं है। ये बातें आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस इक्तबास में हजूर साहब ने नाफला ग़ुलाम को अपना पोता क्यास किया था। सामने किराम, अभी जो मैंने हजूर साहब का ये हवाला पढ़ा है हकीकतुल वही से सफ़ा 228 और 229 से, और इस तरह इस पेशगोई को यानी नाफला से मुतल्लिक़ा जो पेशगोई थी पोता समझते हुए हजूर साहब ने मिर्ज़ा महमूद अहमद के लड़के नसीर अहमद पर इसको चस्पा किया। लेकिन आपका ये पोता जो था खुर्द साली में फौत हो गया। अब कादियानी जमात के तहत एक किताब सामीन किराम सुनिए, बानवान हयात नासर शाया हुई है। और अजीब बात है, किताबें जब शाया होती हैं उन पर तारीख़ दर्ज होती है किताब की, ना किस सन में शाया हुई, बल्कि मुअय्यन डेट भी बाज़ को लिखी होती है, कहाँ से शाया हुई। अजीब बात है कि ये किताब हयात नासर शाया हुई है, वो वहाँ पे 500-600 सफ़े की किताब है। मैंने हर जगह ढूंढा, उस पर तारीख़ नहीं लिखी हुई कि ये कब शाया हुई है। क्यों ऐसे लोग ये क्यों करते हैं ये बातें? हालांकि किताबें जब शाया होती हैं, प्रिंट होती हैं, तो उन पर तारीख़ें लिखी जाती हैं। इस किताब पर हयात नासर को आप देखें, वहाँ पे कोई इसकी प्रिंटिंग जो डेट नहीं होगी।
اچھا، بات یہ ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، اس کتاب کی جلد اول کے صفحہ نمبر 10 پر، اور اسی طرح یعنی ایک کتاب تو یہ ہے یات جو ناصر ہے، اور اسی طرح خلیفہ ثالث صاحب کی بیوہ جو ہے ایک طاہرہ صدیقہ ناصر صاحبہ نے ایک کتاب بعنوان حضرت مرزا ناصر احمد 1999 میں لکھی تھی. اس کے صفحہ 9 اور 10 پر بھی حضور صاحب کا حقیقت الوحی کا یہ اقتباس درج کیا گیا. یعنی دونوں کتابیں، حیات ناصر پر بھی کتاب جو شائع ہوئی ہے وہ غالباً مجیب اصغر صاحب ہیں، انہوں نے لکھی ہے. اس کے بھی ایک صفحے پر یہ حقیقت الوحی کا جو صفحہ 228 اور 229 کا جو اقتباس ہے حضور صاحب کا درج کیا ہے. اور یہ جو طاہرہ صدیقہ صاحبہ جو کتاب لکھتی ہیں اپنے مرحوم خامند کے متعلق، یعنی حضرت مرزا ناصر احمد، اس کے بھی صفحہ 9 اور 10 پر حقیقت الوحی کا مذکورہ جو حوالہ ہے حضور صاحب کا وہ درج کیا جاتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ دونوں کتابوں میں اقتباس کی آخری 3 جو سطریں ہیں، یعنی جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان سطروں کے بارے میں ذہن میں رکھنا، وہ سطریں کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چنانچہ قریب 3 ماہ کا عرصہ گزرا ہے کہ میرے لڑکے محمود احمد کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام نصیر احمد رکھا گیا، سو یہ پیشگوئی 4.5 سال کے بعد پوری ہوئی. یہ دونوں کتابوں میں یہ 3 جو غالباً فقرے ہیں، یہ 3 لائنیں ہیں، یہ حذف کر دی گئی ہیں، یعنی لکھی نہیں گئی. اب میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں، کیا یہ تحریف نہیں؟ ایک ملہم ہے، ایک بانیہ جماعت ہے، اس کی کتاب میں اس نے ایک بات لکھی ہے، اور آپ اس کی ملہم کی یا بانیہ جماعت کی اس بات کا حوالہ دے رہے ہیں اپنی کتابوں میں، لیکن آخر پہ جو وہ فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ. کیا یہ دجل نہیں؟ کیا یہ جھوٹ نہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ متقی لوگ جو ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں، وہ بھی ایسا کام کیا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس قسم کا کام دنیا دار اور گمراہ لوگ کرتے ہیں. جیسے کہ یہ جو تحریف ہے نا، یہ یہودی کیا کرتے تھے. بین ہی آج یہ جو جماعت احمدیہ قادیان ہے، وہی یہودیوں والی ساری حرکتیں ان میں پائی جاتی ہیں. اگر یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہوتے اور اگر ان لوگوں میں تقویٰ ہوتا تو یہ لوگ اپنی کتابوں میں حضرت مسیح موعود، حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی کتابوں کے حوالوں میں کانٹ چھانٹ کبھی نہ کرتے. سامعین کرام، جس طرح حضور صاحب نے جب ذکی غلام کی بشارت کو جس لڑکے پر چشمہ کیا، وہ لڑکا فوت ہو گیا. 2 لڑکوں پر ذکی غلام کی بشارت کو چشمہ کیا تو دونوں لڑکے فوت ہو گئے. فوت ہونے کی وجہ یہ تھی سامعین کرام کہ یہ دونوں لڑکے ذکی غلام کی بشارت کے مصداق نہیں تھے. اب اسی طرح سوال ہے کہ اگر نافلہ غلام کی بشارت پوتے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشی ہوتی تو پھر حضور صاحب کا یہ پوتا مرزا نصیر احمد بھی کبھی فوت نہ ہوتا. لیکن چونکہ یہ نافلہ غلام کی بشارت بھی دراصل اسی ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے متعلق بطور زائد انعام یعنی ایڈیشنل بلیسنگ کے طور پر نازل ہوئی تھی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نافلہ کا لفظ جو ہے دونوں معنی یعنی پوتا اور زائد انعام دونوں مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں استعمال فرمایا ہے. ہم کو چاہیے تھا، یعنی ان لوگوں کو، ان خلفاء کو چاہیے تھا، ان مولویوں کو بھی چاہیے تھا بھی یار یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں دونوں مفہوموں میں استعمال فرمایا ہے، پوتے کے معنی میں بھی نافلہ کو فرمایا ہے استعمال، اور زائد انعام کے طور پر بھی فرمایا ہے. کم از کم تھوڑا سا سوچ لیں، ہم تھوڑا سا دوسری طرف بھی سوچ لیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ایز اے ایڈیشنل بلیسنگ زائد انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ نافلہ کی بشارت دی ہو مرزا صاحب السلام کو، لیکن نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیسے کر سکتے تھے؟ کیونکہ جماعت ان کے قبضے میں تھی. سب سے پہلے 1914 میں جماعت پر قبضہ ہی مرزا بشیر الدین محمود نے اس لیے کیا تھا کہ اب ہم جو کہیں گے، جس طرح الہاموں کو چسپاں کریں گے، وہی بات بہرحال ہوگی. یہ لوگ تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی علماء کو اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے تھا. اگر خلیفوں کی خواہشیں تھیں یہ، انہوں نے اپنی قبر میں جانا تھا. ان لوگوں کی یہ باتیں نہ مانتے، صحیح تقویٰ کے ساتھ جو اصل بات ثابت ہو رہی تھی ان الہاموں سے، وہ اس کا اظہار کرتے. یہ اگر تھوڑے سے سزا بھی دیتے وہ برداشت کر لیتے، اللہ کی رضا پاتے. لیکن بہرحال یہ لوگ بھی
بلکہ مسلم موت دعوے بعد میں ہو، بلکہ مولوی صاحب پہلے مولوی جو لوگ تھے وہ پہلے دعوے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم موت پہلے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نافلہ کی جو لفظ ہے دونوں مفہوموں میں، یعنی پوتا کے مفہوم میں بھی اور زائد انعام کے مفہوم میں بھی اپنے کلام میں استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نافلہ اپنے کلام میں دونوں مفاہیم میں استعمال فرمایا ہے، یعنی پوتے کے معنوں میں بھی اور زائد انعام کے معنوں میں بھی۔ سنیے اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73 میں فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور اسے ہم نے اسحاق عطا کیا اور پوتے کے طور پر یعقوب، اور سب کو ہم نے پاک باز بنایا۔ تو یہ تو لفظ اللہ نے نافلہ کا استعمال فرمایا ہے، لیکن پوتے کے معنوں میں فرمایا ہے، وہ ثابت ہے۔ اچھا آگے دیکھیں کہ جو میں نے پہلے آغاز میں جو 2 آیات پڑھی تھیں بنی اسرائیل کی، آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نافلہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہاں کسی پوتے کے معنوں میں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عاصم کو حکم دیا یا ان کو نصیحت فرمائی کہ اے میرے پیارے حبیب، تو صبح کے ٹائم نماز تہجد بھی پڑھا کر، اور یہ نماز تہجد تیرے لیے نافلہ ہے، یعنی پوتا تو نہیں نماز تہجد بن سکتی، یہ ایک زائد انعام ہے تیرے لیے، اور جب تو تہجد پڑھے گا صبح کے ٹائم تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو، تیرے کو اور تجھ کو مقام محمود پر کھڑا کر دوں گا، یعنی ایسا مقام جس پر تیری تعریف کی جائے گی، تجھ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درود اور سلامتی لوگ بھیجیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عاصم نے نماز تہجد کو ہمیشہ پڑھا، اور اس کے بعد امت محمدیہ 1500 سال سے درود و سلامتی عاصم پر بھیج رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک لوگ بھیجتے رہیں گے۔ تو یہ جو نافلہ کا لفظ ہے، جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں دونوں معنوں میں استعمال فرمایا گیا ہے، یعنی پوتا کے معنی میں بھی اور زائد انعام کے طور پر بھی۔ یہ نافلہ غلام بھی سامعین کرام ذکی غلام یعنی مسلم موعود ہی تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ باتیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر انکشاف فرمایا ہے، سب باتیں، کہ یہ جو نافلہ موعود تھا یہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے متعلق ہی اللہ نے یہ لفظ ایز اے ایڈیشنل بلیسنگ یعنی زائد انعام کے طور پر یہ لفظ استعمال فرمائے تھے، یا یہ بشارتیں جو نافلہ کے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ نے ملہم پر ذکی غلام کے متعلق ہی اس کے زائد انعام کے طور پر نازل فرمائی تھیں۔ لیکن سامعین کرام ملہم بہر انسان تھا، بشر تھا، لیکن اس نے نافلہ غلام کو اپنا پوتا خیال کر کے جب نافلہ کی بشارت کو اپنے پہلے پوتے یعنی مرزا بشیر احمد یا مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد پر چسپاں کیا، تو پھر اس کا نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوتا فوت ہو گیا، ایسے ہی جیسے پہلے لڑکے فوت ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ موعود ذکی غلام ملہم کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا، بلکہ یہ آپ کا کوئی روحانی فرزند تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جس نے 7 نومبر 1907 کے بعد آپ کی ضروریت یعنی جماعت احمدیہ میں کہیں پیدا ہونا تھا، لیکن ملہم کو چونکہ الہامی الفاظ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ضروریت و نسل ہوگا کی بدولت پختہ امید لگی ہوئی تھی کہ وہ آپ کا جسمانی لڑکا ہوگا، لہذا وہ اپنے گھر میں ذکی غلام کی پیدائش کا انتظار کرتے رہے۔ اب ملہم کی زندگی میں ذکی غلام کے سلسلے میں یہ ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ وہ تو اپنے گھر میں ذکی غلام کی پیدائش کا منتظر تھا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے لڑکوں کی پیدائش پر بطور تفاول ان کے نام بھی رکھتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ملہم کی اس اجتہادی غلطی جو اس سے 20 فروری 1886 کے اشتہار کی اشاعت کے وقت ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ کر ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ اس غلطی کو درمیان سے اٹھانے کے لیے اس پر بار بار ذکی غلام سے متعلق مبشر الہامات نازل فرماتا رہا۔ مبشر الہامات میں اللہ تعالیٰ ملہم کو اور اس کے پیروکاروں کو بتا رہا تھا
کہ ذکی غلام نے ابھی پیدا ہونا ہے، لیکن جب بھی غلام مسیح الزمان سے متعلق مبشر الہام نازل ہوا تو ملہم کو یہ امید پیدا ہوتی رہی کہ میرے گھر میں شاید لڑکا پیدا ہوگا۔ اب اس طرح ملہم پر غلام مسیح الزمان کے بارے میں مبشر الہامات کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور ملہم ہر بشارت پر یہ بھی خیال کرتا رہا کہ میرے گھر میں یہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ اس نے ملہم کو کتنے لڑکے دینے ہیں۔ جب مرزا مبارک احمد کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم میں لڑکوں کی یہ تعداد پوری ہو گئی تو پھر غلام مسیح الزمان کے متعلق الہامی بشارتیں تو نازل ہوتی رہیں، لیکن حضور اسلام کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا نہ ہوا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے مجھ سے کہ جناب 4 لڑکے اگر اللہ نے دینے تھے تو پھر مبارک احمد کو فوت کیوں ہوا؟ میں اس ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ وہ فوت اس لیے کیا تھا کہ حضور صاحب نے اس کو بھی ذکی غلام سمجھ لیا تھا، اس کے مطلب کہہ دیا تھا کہ مولود مسعود یہ لڑکا جس کی خبر 20 فروری 1886 کے اشتہار میں دی گئی تھی، اور کو 3 کو 4 کرنے والا بھی اس کو کہہ دیا تھا۔ یہ تینوں باتیں کہنے کے بعد یہ بات طے ہو گئی تھی جماعت میں بھی، یہی یہ مسلم مولود لڑکا ہے، یہی یہ لڑکا ذکی غلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چوتھے لڑکے کو فوت کر لیا۔ اگر یہ نہ ہوتا چسپاں پیشگوئی مسلم مولود اس پر، تو لگ رہا ہے کہ وہ لڑکا بھی زندہ رہتا باقی 3 لڑکوں کی طرح۔ تو یہ بات ہے جس کی وجہ سے وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ میں یہ جو باتیں بتا رہا ہوں سامعین کرام، ان کا یہ ثبوت ہے کہ مئو ذکی غلام حضور صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ نافلہ کی بشارت میں بھی ذکی غلام کی ہی بطور زید انعام بشارت ہوئی تھی، لیکن کسی پوتے کے لیے نہیں، بلکہ اسی ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے نافلہ قرار دیا تھا ملہم کے لیے۔ اب جناب خلیفہ ثانی صاحب نے پیش گوئی مسلم مئو ذکی غلام مسیح الزمان کو سب سے پہلے جھوٹے طور پر اپنے اوپر فٹ کیا۔ ذکی غلام کے دوسرے دونوں القاب جو ہیں یعنی قمر الانبیاء اور نافلہ مود، ان دونوں القابوں کی اس طرح بندر بھانٹ کی کہ قمر الانبیاء کے لقب کو جھوٹے طور پر اپنے بھائی مرزا بشیر احمد پر فٹ کر دیا۔ حالانکہ جناب مرزا بشیر احمد صاحب نے زندگی میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ قمر الانبیاء کی پیش گوئی کا مصداق میں ہوں۔ حالانکہ جو مصداق ہو اس کو تو پتہ لگنا چاہیے نا، اللہ الہام کرے۔ یہاں پر مرزا بشیر الدین محمود خود بھی بنتا رہا مسلم مود، اور یہ القاب جو مسلم مود کے تھے ایک کو بھائی پر لگا دیا قمر الانبیاء کے طور پر، اور جو اسی طرح جو نافلہ مود تھا دوسرا القاب تھا ذکی غلام کا نافلہ مود، اس لقب کو جھوٹے طور پر جناب مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے پوتے مرزا ناصر احمد پر فٹ کر دیا۔ حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ جس میرے بچے پر خود بانی جماعت الاسلام نے اس نافلہ کی پیش گوئی کو چسپاں کیا تھا وہ فوت ہو گیا۔ ہم کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ ہم یہ کام نہ کریں، خود نہ ان لقبوں کو فٹ کرتے پھریں، لیکن چونکہ وہ اس کا یہ پروگرام تھا کہ یہ جو ہماری جائیداد ہے یہ پیش گوئی مسلم مود، اور ہم کسی قیمت پر بھی اس جائیداد کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حالانکہ یہ ان کی جائیداد نہیں تھی، اگر یہ جائیدادیں روحانی نعمتیں جائیدادیں ہوتی تو پھر جو مہدی کی جو پیش گوئی یا آسم نے فرمایا ہوا کہ وہ میری فاطمہ کی عطرت سے ہوگا، تو تم کہاں سے پھر آ گئے، مغلیہ کہاں سے مہدی بن گئے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو روحانی نعمتیں انعام ہوتی ہیں یہ کسی کی جائیدادیں نہیں ہوتی، کسی نبی کی بھی۔ جو چاہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے، نبی کی اولاد کو چاہے تو اس کو بخش دے، اگر نہ چاہے تو وہ نہیں بھی بخشتا۔ کسی نبی کا اولاد کا یہ حق نہیں ہے کہ ان پر قبضے کرتے پھریں، ان کو اپنی جائیداد سمجھتے پھریں اور ان کی جاگیریں سمجھتے پھریں۔ بہرحال مرزا بشیر الدین محمود نے پیشگوئی مسلم مود کے سلسلے میں یہی کام کیا، خود مسلم مود کا دعویٰ کر لیا جھوٹے طور پر، اور دوسرے لقب جو تھے مسلم مود کے قمر الانبیاء اور نافلہ مود کا اس کی بندر بھانٹ کر کے یعنی ایک بھائی پر لگا دیا ایک بیٹے پر لگا دیا۔ حالانکہ ان کے جو بیٹا مرزا ناصر احمد تھا انہوں نے بھی کبھی زندگی میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیا کہ میں وہ نافلہ مود ہوں۔
عجیب بات ہے یار، لوگ مولوی اور خلیفے فٹ کرتا پھر رہا، اور ان کو ڈر نہیں آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں کس طرح دخل دے رہے ہیں۔ اس قسم کے نڈر اور اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے والے لوگوں کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے، یا یہ ہدایت یافتہ لوگ تھے، یا یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تھے؟ سامعین کرام، اب آخر پہ میں ایک نام نہاد مجدد جو ہے، اس نے اپنی 14 جون 2013 کے خطبہ جمعہ میں طاہرہ صدیقہ ناصر کی کتاب حضرت مرزا ناصر احمد جو انہوں نے اپنے مرحوم خامند کے بارے میں لکھی ہے کے حوالہ سے اس خطبے میں 7:40 پر وہ شخص کہتا ہے، اس کے صفحہ 9 اور 10 پر ایک پیشگوئی یہ بیان کرتی ہیں جو کہ نافلہ کے متعلق ہے۔ نافلہ عربی زبان میں پوتے کو کہتے ہیں۔ میں اس کی تصحیح کرتا ہوں بھی، آپ نے دعویٰ کر لیا ہے مجدد ہونے کا، پہلے اپنا علم بھی مکمل کریں۔ نافلہ کا مطلب یا معنی صرف پوتا نہیں ہوتا۔ اے مجدد صاحب، نافلہ کو بطور زائد انعام کے بھی اللہ تعالیٰ نے اس عربی لفظ کو اپنے کلام میں استعمال فرمایا ہے، اس لیے نامکمل باتیں نہ کر، جھوٹی باتیں نہ کر، صحیح بات لوگوں کو بتا۔ یہ مجدد صاحب کہہ رہا ہے، نام نہاد مجدد کہہ رہا ہے، اور وہ بھی اس پیشگوئی کے بارے میں جس پیشگوئی کے بارے میں حضرت حکم عدل مرزا غلام علیہ السلام خود فیصلہ فرما کر گئے ہوئے ہیں کہ یہ میرے فلاں پوتے کے بارے میں ہے، اور یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ نام نہاد مجدد صاحب، اگر نافلہ موعود کی پیشگوئی مرزا نصیر احمد پر پوری ہوئی ہوتی تو یہ پوتا کبھی فوت نہ ہوتا، اور زندگی میں بطور نافلہ موعود کے اپنے کارنامے سر انجام دیتا۔ اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بیان کر رہے ہیں۔ اس پوتے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے کا فوت ہونا بتا رہا ہے کہ وہ نافلہ موعود نہیں تھا، نہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی تھی اس پر۔ یہ ملہم کی اپنی ایک اجتہادی غلطی تھی، اسی طرح جس طرح ذکی غلام کے متعلق ملہم نے اپنے لڑکوں پر اس پیشگوئی کے چسپاں کر کے اجتہادی غلطی اسے سرزد ہوئی تھی۔ 9:09 پر یہ مجدد، نام نہاد مجدد کہتا ہے کہ یہ پیشگوئی 4 سال کے بعد پوری ہو گئی۔ نصیر احمد کی پیشگوئی کے ضمن میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ 5واں بیٹا دوں گا، وہ 5 بیٹے کی پیشگوئی پوتے کی صورت میں پوری ہوئی، اور نافلہ پوتے کو بھی کہتے ہیں۔ اور وہ بشرنی بخامسن کی جو بات تھی کہ 5ویں کی بشارت ہے، وہ اس طرح پوری ہوئی۔ 4 تو اس طرح پوری ہوئی تھی کہ 20 فروری 1886 کے بارے میں بہت سارے دعوے کیے گئے تھے ان لوگوں نے۔ اس بارے میں میں نے بہت سارے مضامین بھی لکھے ہیں، باتیں لوگوں کو بتائی ہیں۔ وہ 4 والی بات 4 بیٹوں کے رنگ میں پوری ہوئی ہے۔ پوری ہوئی کہ 4 بیٹے پیدا ہوئے، بشیر الدین، محمود احمد، بشیر احمد، شریف احمد اور مبارک احمد۔ یہ چاروں بیٹوں کے ذریعے وہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ جناب نام نہاد مجدد صاحب، میں پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی اور اکثر جو میں آج کل دیے 3-4 خطبے بتایا ہے لوگوں کو کہ پیشگوئی مسلم موعود میں صرف 2 وجودوں کی بشارت ہے، کوئی 4 کی بشارت نہیں۔ اور 4 کی جو ملہم نے یہ خیال کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی، وہی کو اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اور بالکل میں تفصیل بتا چکا ہوں۔ لیکن پیشگوئی مسلم موعود یا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں صرف 2 وجودوں کی بشارت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بچی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ صرف 2 وجود ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ یہ جھوٹ نہ بولیں اور لوگوں کو صحیح بات بتائیں۔ کہتا ہے یہ نام نہاد مجدد، اس میں اس چیز کا کوئی دخل نہیں تھا کہ وہ کوئی عظیم و شان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے، میں حیران ہوں اس بندے پر، دعویٰ کر رہا ہے مجدد ہونے کا، اس کو عقل اتنی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ وجود بطور نشان جس کی بشارت دے، وہ ایک نارمل انسان نہیں ہوا کرتا، وجود نہیں ہوا کرتا۔ اگر کسی بچے کے نشان کے طور پر سامعین کرام بشارت دی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو اولاً چھوٹی عمر میں کبھی فوت نہیں کرے گا، بلکہ وہ بچہ پیدا ہو کر زندگی پائے گا، اور اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس سے متعلقہ بشارت کی اس بچے کو خبر دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ملنے کے بعد دنیا میں اپنے موعود ہونے کا اعلان کرے گا۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں پیشگوئی موعود، کسی اگر وجود کو اللہ بشارت دے، اس کی وعدہ کرے، کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ پیدا ہوا 2 مہینے کے بعد فوت ہو گئی، پیشگوئی پوری ہو گئی۔ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ بتا رہا تھا ان بچوں، اس پوتے کو بھی، دونوں لڑکوں کو فوت کر کے کہ اے میرے برگزیدہ بندے، یہ ذکی غلام جو ہے یہ تیرا نہ لڑکا ہے، نہ یہ نافلہ کے طور پر نہ تیرا کو پوتا ہے۔
اور آپ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں مجدد ہونے کا، اور پیشگوئیاں اور ذکی غلام کی بشیر اول پر بیٹھے ہوئے ہیں پیشگوئی پوری کر کے، 15 مہینے کے بعد وہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود فوت ہو گیا۔ عقل سے کام رہیں، اپنے علم کو درست کریں، پہلے دعوے بعد میں کریں۔ اور پھر وہ جو بچہ ہوگا جو موعود ہوگا، جس کی پیشگوئی ہوگی اور بطور نشان کہ اللہ نے اس کی پیشگوئی بخشی ہوگی کسی ملم کو، تو وہ اپنا موعود ہونے کا اعلان کرنے کے بعد وہ جو اللہ تعالیٰ اس سے کام کروانا چاہے گا کارنامے، وہ بھی سر انجام دے گا دنیا میں، نہ کہ 2-4 مہینے کے بعد فوت ہو جائے گا۔ 14 منٹ 40 منٹ پر یہ نام نہاد مجدد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نافلہ والی پیشگوئی ہے، اس کے بارے میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نافلہ کی پیشگوئی مرزا نصیر احمد کے حق میں پوری ہو گئی ہے۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہاں پوری ہوئی؟ یہ نہیں پوری ہوئی۔ یہ ذکی غلام، یہ جو مسلم موعود تھا، نہ حضور صاحب کا کوئی لڑکا تھا، اور نہ ہی بطور نافلہ جو غلام کی اللہ نے خبر دی تھی، نہ کوئی یہ پوتا تھا۔ بطور نافلہ بھی یہ ذکی غلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا تھا کہ یہ زید انعام کے طور پر، اے میرے بندے میں تجھے بخش رہا ہوں اس ذکی غلام کو۔ تو چونکہ یہ ایک روحانی فرزند تھا، اس روحانی فرزند نے آئندہ زمانے میں پیدا ہونا تھا، جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا، بانی جماعت اسلام کی پیروی میں۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے، کسی انسان کو اللہ نے کھڑا کرنا تھا بطور ذکی غلام مسیح الزمان، بطور نافلہ موعود کے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میری کبھی زندگی میں خیال بھی نہیں آیا تھا کہ اس قسم کا واقعہ مذہبی میری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ خدا کا فضل اور یہ اس کی رحمت کا چادر یا ایک اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے نام پر نکال دیا۔ بہرحال اس میں میری خوبی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے جو بخش دے۔ اس کی نظر میں سب انسان ہیں، اس کے بندے ہیں، برابر ہیں، تو وہ جو چاہے جس کو چاہے وہ عنایت کر دیتا ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ سب کو اس پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں صحیح اللہ تعالیٰ آپ سب کی رہنمائی فرما دے، اور اس رہنمائی کے بعد آج وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان، وہ موعود نافلہ اور وہ مسلم موعود آپ لوگوں میں کھڑا ہے اور آپ کو دن رات پکار رہا ہے حقائق کی طرف، سچائی کی طرف۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ تمہیں اس انسان کو جس کی حتبانی جماعت علیہ السلام کو اللہ نے خبر دی تھی، اس کو قبول کرنے کی بھی توفیق ملے، اور اس کے معاونوں اور مددگار میں شامل ہو کر جو آج اسلام کی حالت ہے، اس سے اسلام کو نکال کر دین اسلام کے غلبے کی سامان بھی پیدا آپ لوگوں کے ذریعے اور اس ذکی غلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ اسی پر میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔